اس میں آتا ہے اس کے اندر 4 خصلت وہ منافق کون کون سی؟ جب بولے تو، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 خصلتیں وہ کامل منافق، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں کوئی ایک خصلت ہے تو اس میں نفاق کا کچھ حصہ موجود۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، اللہ کے اسلام کی تعلیمات سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کانوں کی لذت لیں اور چلے جائیں، اپنی ضمیر میں عدالت لگایا کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ان خصلتوں میں کوئی خصلت تو نہیں آ گئی، کیا ہماری زبان پہ غلیظ لفظ تو نہیں آتے، ہم گالیاں تو نہیں دیتے، ہم وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑتے تو نہیں، وعدہ وفائی نہ کرنا یہ تو ہمارے اندر نہیں آ گیا، اور جب کوئی امانت ہمارے پاس رکھ لے پھر اس کو ہم امانت واپس نہ کریں، یہ خصلت بد ہمارے اندر تو، اور جھوٹ بولنا یہ عادت تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہے تو ہمارے جس 4 خصلت کے اندر کامل نفاق آ گیا، اور جس کے اندر نفاق کا حصہ ہے، اللہ امت مسلمہ کو مرض نجات عطا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، آقا کریم سے وعدے لی، ایک تو حق کہنا چاہے قیامت آ جائے، دوسری بات خدا کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں۔ ابن حشام دیگر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے اس روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوں کے بعد سین حرم میں، چونکہ رہنے والے مدینے کے اور اسلام قبول کیا مکے میں، صنادید قریش اپنی نشستیں بچھائے بیٹھے، اور میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے اونچی زبان سے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں محمد عربی پر ایمان۔ فرماتے ہیں ابھی لفظ میرے مکمل نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا چلا کہ کہاں سے میرے اوپر پتھر برس اور مجھے مارا پیٹا جانا، اس قدر کہ میں لہو لہان ہو گیا اور موت کے بالکل تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کہا اے قریش کے سرداروں اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ، یہ شخص بنو غفار سے ہے، اور شام کو جو تمہارے قافلے جاتے ہیں وہ مدینے کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں، اگر تم نے شخص کو قتل کر دیا تو اپنی معیشت کا قتل ہوگا، تمہارا کوئی قافلہ سلامتی سے گزر نہیں، اس لیے اس شخص کی بات نہیں ہے معیشت کی بات ہے۔ کہتے انہوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور مجھے چھوڑ دی، میں آب زمزم کے ساتھ زخموں کو دھویا اور پھر چادر لی اور سین حرم میں لیٹ گئی۔ اب سنیے لفظ اگلے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر ساری رات مجھے نیند، خیال آتا ہے شاید نیند اس لیے نہ آئی ہوگی کہ زخم دکھتے ہوں گے، خون رستا ہوگا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نیند اس وجہ سے نہ آئی کہ دن نہیں چڑھ رہا تھا، مجھے اتنا لطف آیا تھا مال کھانے میں، راہ خدا میں جو زخم آئے تھے ان کی لذت ایسی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ جلدی دن چڑھے، قریش دوبارہ آ کے اپنی مسنوں پہ بیٹھے اور میں کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے دوبارہ رب کی توحید اور رسول کریم کی رسالت کا اقرار کروں، اور وہ اسی طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور میرا وہی حال ہو جو میرا گزشتہ دن حال ہوا اور وہ لذت مجھ کو آئے۔ تو کہتے ہیں ساری رات تڑپتے میں نے گزار دی، آج رات ہی لمبی ہوگی دن ہی نہیں چڑھ رہا تھا، اور یوں ساری رات انتظار کرتا رہا، صبح ہوئی دھوپ چمکی تو میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے جو کل جملے کہے تھے وہ آج کہے، اور پھر دوبارہ وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور مجھے وہ مارتے رہے، اور حضرت عباس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مزاحمت کر میری جان چھڑائی، اور پھر میں نے زخموں کو دھویا، اور اگلی رات پھر میں اگلے دن انتظار میں لیٹا رہا کہ وہ لمحے آئیں اور دوبارہ مجھے راہ خدا میں پیٹا جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا کے اندر سب کو قربان کر دیا، تو ان کو منافق ہنستے تھے آپس کی مجلسوں کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف اور تم اس لذت سے آشنا ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور اللہ ہمارے ایمان کو وہ قوت اور تقویت عطا فرمائے کہ ہم نبی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اور اللہ جل شانہ کے لیے اپنا سب کو قربان کرنے لیے ہر وقت۔ علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں، آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کی، آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں، کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں، اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں، تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں۔ اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے۔
اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنا۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، امام بخاری کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، اللہ اکبر۔ اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف، آج دنیا اسے چومتی ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے۔ امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے، 6 لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھیں، یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا، کشتی کا سفر تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں، اس نے سوچا عالمانہ وضع قطع ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے، تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا، میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کر لوں۔ تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی، کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے۔ تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں نکلا، سارا سامان ٹٹولا گیا، کچھ نہیں نکلا۔ خیر چلو، لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے، تو نے خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے۔ وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی، گئی کدھر؟ خیر جب جہاز چلنے لگا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا، امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس، تو کدھر گئیں؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا، اور مجھے پتا ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا، میری وجہ دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا، تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی۔ تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھیں، میری ملک تھی، اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی، یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا، تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا ہے الزام چوری کا، اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام، قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے۔ تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں، اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اور ہم ٹگے کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے؟ میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے، ایک ہی چیز ہے، یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے۔ تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے، اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اثر ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار ہے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے انی احبو کا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ طبرانی نے اپنی موجم میں سے روایت، حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول، اس نے کہا انی احبو کا، میں آپ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سوچ، اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا فاستعد للفاقہ، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو، جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے۔ یار اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے، اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے، اسلام قیمتی دولت ہے، قیمتی متاع ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، تم سے قبل لوگوں کو جھنجھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے، پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا چاہ رہے۔ اذیتیں، دکھ، مصائب، آلام، کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں۔ امام غازی نے لکھا ہے مکے سے لے کے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ، صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ڈاکٹر کہہ دے تو چینی چھوڑ دے، ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے، ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرغن غذائیں چھوڑ دیتے۔ وہ ایک بڑا پاکستان کا امیر ترین شخص، اس کا ایک انٹرویو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ، تو وہ کہا تھا میں 2-3 ٹوسٹ اور جو ہے وہ 1-2 انڈا لیتا ہوں دن کا، بس یہی، کھربوں پتی لیکن مقصومی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ، ڈاکٹر کہے تو چینی بھی چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہے تو گھی بھی چھوڑ دے، رب کہے تو کچھ بھی نہیں۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق ہی نہ جانا، تو پھر دین اتنا ہی بے توقیر ہے، اتنا ہی بے قیمت ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو، رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو جب تم اس سے ہو جاؤ گے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جب میں ہوا، جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو۔ اقبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برق گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ، اور اوروں کے لیے حور و قصور، مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی، کوئی ہو تو صحیح، کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے، کچھ سب کچھ برباد کر دینے کے لیے، سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تو ہو۔ اگر بدر میں 313 لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پہنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے پکارا، تو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ، بچے چھوڑ آئے، بیویاں چھوڑ آئے، ماں باپ چھوڑ آئے، وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم، جو بدر کے موقع پہ کھجوریں کھا رہا تھا اور کھجوروں کی گٹھی جیب میں ڈال رہا۔ حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارضها السماوات والارض، زمین و آسمان سے زیادہ؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں حائل ہو رہی؟ کھجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا، لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پہچانا نہیں جا رہا۔ تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا، لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکے، پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی؟ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے، جلوائے طور تو ہے، تم اس طرح بن کے تو آؤ، اس طرح آؤ تو صحیح، آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ لفظ ولی باقاعدہ قرآنی اصطلاح ہے اور احادیث میں ولی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ولی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت رکھنے والے شخص، اور وہ کون ہیں لوگ؟ قرآن نے بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار۔ اولیاء کی نشانیاں قرآن نے 2 بیان کی، ایمان اور تقوی، اور یہ لیول جتنا زیادہ ہوگا، تقوی جتنا بہتر ہوگا، اس قدر ہی اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ ہو، اور یہ ہمیں اللہ کے ولی کی معرفت کا جو ہے وہ زینہ بتایا گیا ہے، سمجھنے کا ذریعہ بتایا گیا۔ باقی اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہوتی ہیں، کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا کرامات کو، کافر، اس لیے کہ کرامت کا انکار کفر ہے، اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے ان کا انکار بھی کفر۔ قرآن مجید کے دامن میں کچھ کرامات کا ذکر ہے، بے موسم پھلوں کا حجرہ مریم میں آنا، اصحاب کہف کا 309 سال کم و بیش عرصہ سوئے رہنا، اسی طرح جو ہے وہ حضرت آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا 1 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس قدموں میں حاضر کر دینا، تو یہ کرامات ہیں، ان کا انکار کفر ہوگا، قرآن کا انکار۔ احادیث متواترہ میں اگر کسی کرامت کا ذکر ہو تو اس کا انکار بھی کفر۔ باقی احادیث میں کرامات کا ذکر ہے، جس طرح وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، پھر انہیں اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اور بہت سارے واقعات حدیث میں موجود، تو ان کا انکار کرنا بھی گمراہی۔ تو کرامت کا انکار نہیں ہوگا، لیکن ولی کو پہچاننے کا ذریعہ کرامت نہیں، یہ نقطہ سمجھ لیں، کرامت کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن ولی کی معرفت کرامت سے نہیں ہوگی، ولی کی معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہوگی، اس لیے کہ عام آدمی یہ امتیاز ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو یہ معیار ہی نہیں ہے، یہ مقرر ہی نہیں کیا گیا معیار شریعت۔ پھر ولایت کا معیار کیا ہوا؟ ایمان اور تقوی، اور یہ معیار سادہ سا ہے، اور یہ قرآن کا دیا ہوا معیار ہے، جس معیار کو دیکھا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، اور اس معیار پہ اگر ڈھونڈنے نکلے تو پھر دھوکہ نہیں ملا، بہت کم دھوکے کے۔ ہم چونکہ معیار دوسرے رکھتے ہیں، جو کوئی کرشمہ دکھائے، ہاتھ کی صفائی دکھائے تو اس کو بھی اللہ کا ولی مان بیٹھتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو فراڈ ہو گیا، پھر پورے طبقے سے بدن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھے، ہمیں تو ملا کوئی نہیں۔ میاں تم نے کوئی تلاش ہی نہیں کیا، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی۔ تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے وجود کی برکتیں روحوں میں اترتی ہیں، جن کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو، رغبت آخرت بڑھے، اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو، سمجھ لو اس کا دل کو نور دے رہا۔ تو معیار کیا ہوا؟ ولایت کا ایمان اور تقوی، اور یہ معیار میرا دیا ہوا نہیں، یہ اللہ کا قرآن میں دیا گیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عقیدے کی صحت ہو، عقیدہ خراب نہ ہو،
عقیدہ خراب ہے تو ہوا میں بھی چھلانگے لگاتا پھرے، کوئی بات نہیں. اور دوسرا عمل صالح ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو مقام کچھ دیے ہیں، کسی کو کچھ دیے ہیں، تو وہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، اور یہ سلسلہ اس امت میں موقوف نہیں ہوگا، قیامت تک موجود رہے اور فیضان نبوت اس طرح جاری رہے. علماء راسخین بھی رہیں گے اس امت میں، اور اولیاء کاملین بھی جو لوگوں کو رشد و ہدایت کا سبق اور درس دیتے رہے. اس وقت مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کچھ لوگ ولیوں کے اعتقاد کی وجہ سے ہر ایسے شخص کو بھی مان لیتے ہیں جس کو ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی، بلکہ دشمن دین ہوتا ہے اور باغی شریعت ہوتا ہے. ایک تو یہ طبقہ، ہر ایرے غیرے کو، ہر نتھو خیرے کو، ہر منہ دراز کو، جس نے بھی کپڑے اتار کے پھینک دیے، گالیاں دینے شروع کر دی، تو اس کو مان لیا. ایک تو طبقہ وہ ہے. یہ ایک غلطی ہے ہماری، کہ چونکہ میں اس پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ نقل اس کی آتی ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ. کبھی آپ نے لوہے کی نقل نہیں دیکھی ہوگی، سونے کی نقل. تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، اس کی نقل آتی. تو شریعت میں جو اولیاء کرام ہیں ان کی توقیر بتائی گئی ہے، ان کی تکریم بتائی گئی ہے، ان کے پاس آنے کا، بیٹھنے کا، ان کی خدمت کرنے کا درس دیا گیا. تو لہذا معاشرے کے اندر جو اغراض نفس رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس روپ کے اندر اس طرح کے جبے اور لباس پہن کے آ جاتے ہیں. تو چونکہ اصل کی قدر و قیمت ہے تو نقل بھی موجود. تو اصل اولیاء اللہ ہیں، اور یہ جعلی 2 نمبر جو بھی سلسلے جو ہے وہ معاشروں کے اندر موجود ہیں اور امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، ان کے کام بھی چل رہے ہیں. تو ہمیں آنکھیں کھول کے جینے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل کو تلاش کریں اور 2 نمبر سے اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدتوں کو خراب نہ. تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اصل کے دھوکے میں نقل کو بھی خرید رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نقل سے دھوکہ کھاتا ہے تو پھر اصل کا بھی انکار کر. تو جو اصل کا انکار کر دے گا نقل کی وجہ سے تو وہ بھی محروم ہو گئے. تو ہمیں کھلی آنکھوں سے معاشرے کے اندر رہ کے اصل اور نقل کی پہچان کرنی، اس لیے کہ اولیاء اللہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. رب سے قربت ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے نصیب ہوتی، اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ہمارے خون میں ان بزرگوں کی محبت موجود ہے. اس لیے کہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا جنہوں نے آ کر کے لوگوں کو پیغام دیا ہو، یہاں اولیاء آئے ہیں. میں اور آپ اگر اپنا نسب نامہ پڑھیں تو 7ویں 8ویں پشت میں یا کوئی سکھ آ جائے گا یا کوئی ہندو آ جائے گا. تو ہمارے نسب ناموں میں جو ہے وہ آخر میں یا ہندو آتا ہے یا سکھ آتا ہے. تو پھر آج ہم خیر سے مسلمان ہیں تو یہ صدقہ ہے داتا گنج بخش علی اجمیری کا، یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، یہ صدقہ ہے شیخ احمد مجدد الفسانی کا، یہ صدقہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی. تو ہمارے آباء و اجداد کو جو اسلام ملا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے ملا. اس لیے جو وفادار خون ہوگا وہ کبھی بھی ان بزرگوں کا باغی نہیں. لیکن جو بغاوت پھیل گئی ہمارے معاشرے میں اور بزرگوں کے بارے میں بات کچھ لوگ ڈٹائی سے کر بھی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر اور جعلی مال موجود ہے، اور لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں شاید پرانے بزرگ بھی ایسے ہی ہوں گے، یا یہ کوئی شریعت کے متوازی کوئی دین ہے. ایسا نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر ہر ایرے غیرے کو حضور کی سنت کا قاتل ہو، شریعت کا باغی ہو، کتے لڑاتا ہو اور جو ہے وہ بٹیرے لڑاتا ہو، اور آستانے پہ گدی نشین بن کے مچھل شاہ بیٹھا ہوا ہو، اور ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی اولاد ہے. میاں ہم سارے حضرت آدم کی اولاد نہیں تو سارے نبی کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ اپنی عقیدت اس کے ہاتھ گروی رکھ دیتے ہیں اور وہ ساری زندگی آپ کی عقیدت سے کھیلتا ہے. نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہ. یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تصویر گھوم رہی ہے جس کے اندر وہ کوئی بدماش قسم کا پیر ہے، بظاہر اس نے جبہ کبا جو ہے وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ عورتوں سے بغلگیر ہو رہا ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے. تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہو سکتا، کیا رشتہ ہے؟ جو شریعت رسول کا باغی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی عورت نے مسافہ کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا. تو حضور نے تو یوں ارشاد فرمایا. تو یہ پیر کہتا جی میری تو بیٹیوں کی جگہ پہ ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیٹیوں کی جگہ پہ ہیں، بیٹیاں تو نہیں ہیں. تو یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابین، 80-82 سال کی عمر میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے. کوئی ان کا حال پوچھنے گیا، کہا سعید سناؤ کیا حال؟ اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ بگاڑ سکتا. لیکن پھر کہنے لگے ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو یہ بڑا اس کا ڈاڈا جا، یہ بڑا مشکل ہو. شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن عورت کے روپ میں آ جائے تو بڑا مشکل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جو 80 سال کی عمر میں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو تابعی رسول ہے؟ اور یہ ہٹا کٹا پیر بے پردہ عورتوں کے ہجوم میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ رقص و سرود کی محفل سجا کے کہتا ہے او میاں میں پیر ہوں، میرا اندر بڑا مضبوط ہے،
بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے، میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام۔ اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے بدلکے بھی قریب ہو گئے، تو یہ دن ڈوب جانا تھوڑی دیر کے بعد۔ یہی مثال ہماری کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم ہے، اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا۔ ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے ہے۔ تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی کھولنا ہے اور وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب، قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے۔ تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو، جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو۔ تو وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں، میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا۔ موت اپنا آپ منوا لیتی ہے، میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام، جل گیا جب کھیت برسا می، تو پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا۔ آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا۔ یہ دنیا بوائی کا موسم، آخرت کٹائی کا موسم۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے۔ تو آج تخم عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے، لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے۔ ہمارا راس المال سانسوں